کوئی شخص رات میں رمضان میں 8 رکعت وتر مطلب تراویح بول لیجیے پڑھ لے، اور یاد رکھیے تہجد جو نماز ہے یہ نماز ایک ہے، اس کے کئی نام ہیں، یہ وضاحت بہرحال اس میں رہے گی چونکہ تہجد اور وتر کا میں نے لیا، لیکن اب کوشچن آنسر میں لے لیتا ہوں اس کی وضاحت۔ عشاء کے بعد اگر 8 رکعت نماز پڑھ کے اس کے بعد وتر پڑھی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں تراویح۔ عشاء کے بعد رات کے کسی بھی حصے میں اگر 8 رکعت پڑھ کر 3 رکعت پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں قیام اللیل۔ اور عشاء کے بعد نہ پڑھ کے انسان جو ہے رات کے آخر حصے میں اگر 8 رکعت پڑھ کے 3 رکعت پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تہجد۔ نماز ایک ہے، اس کے نام الگ الگ ہے، ورنہ لوگ بولتے ہیں وتر اور تراویح الگ ہے 20 رکعت اور تہجد الگ 8 رکعت، نہیں، یہ ایک ہی نماز ہے، اس کے بعد بدلنے سے نام بدلتے۔ اس کی دوسری مثال دیتا ہوں، جیسے کہ صلاۃ الضحیٰ۔ صلاۃ الضحیٰ یہ نماز فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد شروع ہوتی ہے تو زوال سے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ۔ ابتدائی بھی وقت میں پڑھی جائے تو اس کو کہتے ہیں اشراق، بعد میں کسی وقت پڑھی جائے زوال سے پہلے تو کہتے ہیں چاشت، اور زوال سے بالکل تھوڑا پہلے پڑھی جائے تو اس کو کہتے ہیں اوابین۔ نماز ایک ہے، کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ، ظہر سے پہلے ہوتی ہے، ظہر بولے تو لفظ ضحیٰ ہی۔ صلاۃ الضحیٰ ایک نماز ہے، 3 نام ہے اس کے وقت بدلنے سے۔ چاشت تو ویسے عربی نام بھی نہیں، فارسی نام ہے، چیم ہے ہی نہیں عربی میں، پھر بھی ہم بولتے ہیں، خیر وہ مسئلہ نہیں بولنے۔ اسی طرح قیام اللیل جو ہے اس کے کئی نام ہیں، اگر فوراً عشاء کے بعد پڑھی جائے تو تراویح، رات کے کسی حصے میں پڑھی جائے تو قیام اللیل، اور آخر وقت میں پڑھی جائے تو تہجد۔ ٹھیک ہے، تو میرا وضاحت۔ تو بھائی کا سوال ہے کہ رات کی نماز انہوں نے اول وقت میں پڑھی، اس کو تراویح کہتے ہیں رمضان کے اندر۔ اب اس کے 8 رکعت کا 3 بھی پڑھ لی تو اب تہجد تو کیا، تو یاد رکھیے اگر آپ کو رات میں الگ سے نماز پڑھنا ہے نفل تو آپ جو ہے پہلے 8 رکعت پڑھ لے کہ اللہ وہ چونکہ بعد میں اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا کیا معلوم ہے، پڑھ لے نیت سے کہ اللہ یہ میری رات کی نماز، اس کے بعد اٹھنے کے بعد آپ نفل پڑھ لیں، ٹھیک، یہ بھی ایک طریقہ، اور اس کے بعد وتر پڑھے، یا آپ رات میں 8 رکعت پڑھ لے اپنی تہجد یا تراویح یا قیام اللیل، اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھ لے، لیکن اگر آپ اٹھ جاتے ہیں تو پھر نفل پڑھ لے، چاہے 2 پڑھے 4 پڑھے 10 پڑھے 20 پڑھے 50 پڑھے 100 پڑھے، وہ نفل نماز ہو جائیں گے آپ کی، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن روز اگر رمضان میں آپ اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ پھر وتر کو آپ نہ پڑھے، چاہے امام کے پیچھے 8 پڑھ لے، پھر رات میں اٹھ کے 8 10 جو بھی پڑھنا پڑے، اس کے بعد آپ وتر کو رکھے، اس لیے کہ رمضان ایک خاص موقع ہے اور رمضان میں قیام کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو رمضان کے مہینے میں من قام رمضان، قیام کرے، نماز قائم کرے، ٹھیک ہے، ایمان و احتساب، ایمان اور احتساب کے ساتھ کہ اللہ اس سے میرا اجر دے گا اور میری مغفرت کرے گا، اس کو بخشش کا ذریعہ، ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ، تو غفر اللہ، اللہ معاف کر دیتا پچھلے سارے گناہ۔ لہذا بہت فائدہ رمضان کی قیام کا، تو لہذا اگر آپ کرنا چاہیں تو 8 رکعت کے علاوہ بھی نفل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش یہ کرے کہ وتر کو آپ آخر میں پڑھیں، اگر ڈر ہے کہ وتر میں اٹھ گیا تو نہ اٹھا تو کوئی مسئلہ نہیں، تو وتر پڑھ کے سو جائے، اٹھنے کے بعد پھر آپ اپنی صرف نفل نماز پڑھ لیں۔ لوگوں غور کرو، ایسے آدمی کے بارے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کچھ اس کے ساتھ ایسا کر لو جو اللہ کی امانت اور اللہ کی ضمانت میں ہے، جس کی وجہ سے اللہ تم سے پوچھ کر اور جہنم میں اٹھا کے پھینک دے۔ آج کل اوور ورک ہے، اوور لوڈ ہے، اوور ٹینس ہے، اور کیا کیا نہیں انسان کے کام کے اندر ہوتا ہے، اور ایسے ماحول میں انسان اگر نماز کا عادی ہو جائے تو سب سے پہلے نماز کے لیے اپنے اس ماحول سے، بزنس کے، کاروبار، جاب پر ہے، اس سے نکلتا ہے، تو وہ ایک سوشل گیدرنگ سے دوسری سوشل گیدرنگ جاتا ہے، یا اکیلا کام کرتا ہے تو سوشل گیدرنگ میں جاتا تھا، نماز کے لیے جاتا ہے، جب لوگوں سے ملتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی سلام ہوتا ہے، مطلب بات چیت شروع ہو جاتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، سلام کلام ہوتا ہے، خیر خرید پوچھ لیتا ہے تو کیسے ہیں آپ، کوئی آپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے تو آپ کا ٹینشن آدھا دور ہو جاتا ہے، یا آپ گئے السلام علیکم کیسے ہیں آپ، بہت دن سے نہیں دکھے، وہ اس میں آپ سب بھول گئے ادھر کیا فکروں سے آپ نکل کے آئے تھے، ہے نا۔ آپ دیکھیے کتنا فائدہ ہوتا ہے، یہ فائدے جو دنیاوی بتائے جاتے ہیں یہ صرف عبادتوں کی طرف ابھارنے کے لیے، لیکن ایک مومن اس کے لیے کرتا نہیں، اس کے لیے تو اصل فائدہ، اصل ٹارگیٹ جو اخروی فائدہ ہے، آخرت کا اجر ہے، وہ ہمارے نظر میں ہوتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ اب نماز کے فائدے مل گئے تو آپ صرف اس فائدوں کے لیے نماز پڑھیں، نہیں، آپ نماز اللہ نے فرض کی بول کر پڑھے، دنیاوی فائدے جو میں آپ کے سامنے رکھوں یہ تو یوں ہی اس کے ساتھ مل جائیں گے، تو اس چیز کو ہم اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ مطلب نماز جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی ڈیٹیلز میں اور اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہم پر ہر روز میں 5 وقت فرض ہے، یاد رکھیں، ایوری ڈے یہ فرض نماز ہے، اور اس کے علاوہ ان گنت نمازیں تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل کی شکلیں پڑھا کرتے تھے، یا پھر فرض کے علاوہ اگر لے لے تو اب نفل کی کئی شکلیں تھی، جس میں سنت موقدہ ہے، سنت ہے، اور دیگر نوافل جو نام سے پہچانی جاتی ہے کہ صلاۃ الضحیٰ جیسا چاشت، اوابین ہے، اور اس کے بعد اشراق ہے، اس کے بعد صلاۃ الکسوف ہے، خسوف ہے، سورج اور چاند گرہن کی نمازیں ہوتی تھی، اس کے علاوہ تہجد ہے جو سب سے افضل نفل نماز ہے، اور اس کے علاوہ بھی نفل نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یاد رکھیں۔ تو پتہ ہی چلا نماز تو ہم پر فرض ہے، فرض نمازیں بھی ہے، اور اس کے علاوہ کئی نمازیں جو موقدہ ہے اور سنن ہے، یاد رکھیے، اور نوافل ہے۔ تو بہرحال ہمیں نماز پڑھنا ہے، لیکن نماز پڑھنے کی آج جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ دنیاوی کیا فائدے ہوں گے اور اخروی کیا فائدے ہوں گے۔
خاص طور سے دنیاوی فائدوں میں وہ فائدے آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا جو قرآن و سنت کے اندر صراحتاً آتے ہیں، مطلب یہ کرے تو یہ ملے گا، وہ کرے تو وہ ملے گا، اس لیے کہ یہ تو بہت کامن چیز ہے جو ہم جانتے ہیں، ہم نے سن رکھی ہے. لیکن میں وہ فائدے رکھوں گا جو سوشل مطلب جس کو کہیں گے ذہنی اور جسمانی، جو ایک مومن کو فائدہ ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے. مطلب جیسے کہ نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سب کو پتا ہے، دنیا میں ثواب ملیں گا، آخرت میں اس کا اجر ملے گا. لیکن یہ پوائنٹ میں نہیں رکھوں گا، لیکن ایسے پوائنٹس رکھوں گا جو ہماری سوشل لائف، ہماری مینٹل ہیلتھ اور ہماری فزیکل ہیلتھ سے ریلیٹڈ پوائنٹس ہیں، تاکہ ہم کو یہ پتا چلے کہ نماز کے کیا کیا ہمیں فائدے ہوتے ہیں. ویسے تو اللہ رب العزت نے جو بھی عبادتیں ہم پر فرض کی، یہ سب سے اس کی محبوب عبادتیں ہیں، اور جب بندہ اس عبادت کو کرتا ہے تو رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب راضی رب ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، تو دنیا میں اس کو فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں فائدہ دیتا ہے. ویسے تو ایک مومن کے لیے آخرت کا فائدہ سب سے اصل فائدہ ہے. مطلب جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں اس کے دنیاوی فائدوں کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، دنیاوی اغراض یا مقاصد ہمارے اس کے پیچھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ نیچرل ہے کہ جب ہم عبادتیں کرتے ہیں جو فائدے مند ہے ہمارے لیے، جو فرائض ہے وہ ہم کو دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں اور آخرت میں تو اس کا اجر و ثواب ہے ہی، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس چیز کو ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہم رکھے، یاد رکھیے کہ جو بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں اور اس کے فوائد وغیرہ آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، جیسا حج کرنے کا یہ فائدہ ہے، نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، روزہ رکھنے کا یہ فائدہ ہے، تو یہ فائدے جو دنیاوی بتائے جاتے ہیں یہ صرف عبادتوں کی طرف ابھارنے کے لیے، یاد رکھیں. لیکن ایک مومن اس کے لیے کرتا نہیں، اس کے لیے تو اصل فائدہ، اصل ٹارگیٹ جو اخروی فائدہ ہے، آخرت کا اجر ہے، وہ ہمارے نظر میں ہوتا ہے، یاد رکھیں. تو کیا ایسا نہ ہو کہ اب نماز کے فائدے مل گئے تو آپ صرف اس فائدوں کے لیے نماز پڑھیں؟ نہیں، آپ نماز اللہ نے فرض کی بول کر پڑھے، دنیاوی فائدے جو میں آپ کے سامنے رکھوں یہ تو یوں ہی اس کے ساتھ مل جائیں گے، یاد رکھیے. تو اس چیز کو ہم اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھیے، یاد رکھیے. اور ایک انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے تو آخرت کی کامیابی عطا کرتا ہے، اور آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیاوی کچھ فائدے بھی ہمیں مل جاتے ہیں. ایسا کہہ سکتے ہیں دنیاوی بہت کچھ فائدے ہمیں مل جاتے ہیں، یاد رکھیے، دیگر عبادتوں سے. بہرحال آج ہمارا ٹاپک چونکہ نماز ہے تو میں دیگر عبادتوں سے کیا فائدے ملتے، ذہنی، دنیاوی، اخروی، میں نہیں رکھوں گا. صرف نماز سے ریلیٹڈ کچھ فائدے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ وہ فائدے ہوں گے جو ہمارے سوشل لائف، فزیکل اور مینٹل ہیلتھ سے جن کا تعلق ہے. اخروی فائدے تو ظاہر سی بات ہے وہ اجر کے اعتبار سے سارے ہیں، تو وہ تو جو قرآن و سنت میں ہے میں اس میں سے کچھ رکھوں گا. تو آج میں آپ کے سامنے دنیاوی 8 فائدے نماز کے رکھوں گا اور اخروی 10 فائدے نماز کے انشاءاللہ رکھوں گا. یہ سب موٹے موٹے فائدے ہیں، مطلب اس کے ڈیپتھ میں ہم نہیں جا رہے، لیکن موٹے موٹے فائدے اس کو کہتے ہیں، مطلب وہ چیز جو ظاہر دکھتی ہے وہ فائدے آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ اس میں کوشش کروں گا. آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نماز کے دنیاوی فائدے، کہ نماز پڑھنے سے ورلڈلی بینیفٹس ہم کو کیا کیا ہوتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو سب سے پہلا فائدہ یاد رکھیے نماز پڑھنے کا یہ ہے کہ انسان ڈسپلن یا ایک لائف کو ڈسپلن کے اعتبار سے، ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے، مینجمنٹ کے اعتبار سے ایک بہتر زندگی انسان جیتا ہے، یاد رکھیے. اب ڈسپلن کے اعتبار سے کیسا ہے کہ انسان جی سکے نماز کے معاملے میں، اس لیے کہ نماز کا معاملہ یہ ہے کہ نماز اپنے مقررہ وقتوں پر فکس ہے. ہم سب جانتے ہیں جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103 میں 103 میں اللہ نے کہا فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے. تو ظاہر سی نماز کا مقرر وقت ہے، تو اگر کوئی انسان ٹائم مینج نہیں کر پا رہا ہے، وقت پر جگہ پہ نہیں پہنچ پا رہا ہے، چیزیں آگے پیچھے ہو جا رہی ہے، ٹائم ٹیبل مس ہو جا رہا ہے، مینجمنٹ کے اعتبار سے اس کی لائف ڈاؤن جا رہی ہے، تو اگر نماز کا پابند اگر وہ رہتا ہے تو یہ مسائل اس کے وہ خود اوور کم کر لیتا ہے. اس لیے کہ نماز ایک فکس ٹائم میں ہے، آپ کتنے ہی مصروف ہو، نماز کا وقت ہوتے ہی ایک مومن کو ایک الارم جیسا بجتا ہے کہ نماز کو جانا ہے نا. کہ مثال کے طور پر آپ دیکھ رہا ہے کہ دوپہر کا وقت آ رہا ہے، 12:30 ہو گئے، تو اس کے ذہن میں اب ایک چیز اٹھ جاتی ہے، نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، جس سے اس کو ٹائم مینجمنٹ کی عادت ہوتی ہے. مصروف ترین اوقات میں سے کچھ اوقات فرض کے لیے نکالنے کی عادت ہوتی ہے، تو یہ عادت اس کو دیگر چیزوں میں بھی کام آتی ہے کہ مصروف ترین وقت میں بھی بچوں کے لیے وقت نکالنا، مصروف ترین وقت میں بھی امپورٹنٹ چیزوں کو یاد رکھنا. جب نماز کو کوئی انسان یاد رکھ پاتا ہے، میں نے تو یہاں تک دیکھا ہوں کہ اللہ کے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو رات میں سوتے ہیں تو نہ تہجد کو نہ فجر کو الارم بھی نہیں لگاتے ہیں. مطلب اتنا زیادہ ٹائم مینجمنٹ اور یہ اسکل ان کے اندر فطرت میں ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ رات کے کس پہر اور کس حصے میں اٹھنا ہے وہ بغیر الارم کے اللہ کی عبادت کے لیے اٹھ جاتے ہیں. تو یہ ایک لائف میں ڈسپلن کریٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ کی نماز سے. ایک مینجمنٹ کی کوالٹی انسان کے اندر آتی ہے، اسپیشلی ٹائم مینجمنٹ اس کو آتا ہے. وقت پر جگہ پر پہنچنا، وقت پر کام کا شروع کرنے کی عادت ہوتی ہے، جو کہ نمازوں کا ایک پرٹیکولر وقت ہوتا ہے. تو اگر کوئی انسان ٹائم مینجمنٹ سیکھنا چاہتا ہے تو کوشش کرے کہ جب وہ نماز کے لیے جائے تو اس کا پہلے سے تیاری ایسی ہو کہ جب وہ تکبیر اولیٰ امام دے رہا ہو تب وہ اس کے پیچھے کھڑا رہے، تو انشاءاللہ اس کو ساری چیزیں جم جائیں گی.
ट्रैफिक में है, कितनी देर में मस्जिद पहुंच सकता हूँ, पहुंचने का वजू को कितना टाइम लगेगा, तारत को मुझे जाना है, फिर ये करना है, टाइम मैंने इतनी देर में पहुंचना है, फिर नमाज पढ़ना है। तो इससे इंसान मैनेजमेंट स्किल्स उसमें डेवलप होती है, डिसिप्लिन उसके लाइफ के अंदर आती है। ये एक बहुत अजीम और बहुत बड़ा फायदा है जो दुनियावी एतबार से सिर्फ एक नमाज इंसान पढ़ता रहे तो खुद बखुद उसको हासिल हो जाता है, मिलता चला जाता है, उसको इसकी आदत हो जाती है। तो जिसको अपने दुनियावी मामलात में वक्त की पाबंदी करना है, नमाज का पाबंद हो जाए। तो देखिए नमाज तो हमको पढ़ना है, वो फर्ज है, चाहे आपको वक्त की पाबंदी हो ना हो दुनिया में, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं एक फायदा बता रहा हूँ कि जब यहाँ वक्त की पाबंदी करता है तो हर जगह करता है। और जो अपने रब के सामने हाजिर नहीं हो सकता है, तो याद है कि दुनिया में कहीं वो हाजिर नहीं हो सकता है, और रब को जो राजी नहीं कर सकता है वो दुनिया में किसी को राजी नहीं कर सकता। ये बात याद रख लीजिए आप, क्योंकि अल्लाह को राजी करना बंदों को राजी करने के मुकाबले में बहुत 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 ज्यादा आसान है। याद रखिए, रब तो एक तौबा कर ले गुनाह को माफ कर देता है आपके पूरे पिछले। इंसानों में ऐसा कौन सा इंसान है जिसके साथ आप एक खता करे, उसको एक गाली दे और माफी मांगे और एक झटके में कर दे? पता नहीं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जनरेशन नस्लों तक याद रखते कि इनके परदादा ने हमारे दादा को गाली दिए थे, ऐसे लोग होते हैं, है ना। लेकिन रब्बुल इज्जत एक तौबा कीजिए सारे सिंस वाइप आउट कर देता है, लेकिन तौबा सच्ची हो, है ना। तो बहरहाल, तो रब को राजी जो नहीं कर पाता है नमाज के जरिए, रब के सामने हाजिर नहीं हो पाता है, दुनिया में किसी काम में उसका एतमाद हम नहीं कर सकते कि वो तमाम चीजें दुनिया की अच्छी कर पाएंगे। तो नमाज का सबसे बड़ा फायदा डिसिप्लिन होता है, याद रखिए। और जब इंसान जाके सफ में खड़ा होता है तो सफ के मैनेजमेंट से खुद कई चीजें डिसिप्लिन आपको आ जाती है। सफ होती है ना नमाज में, पहली सफ, दूसरी सफ, मतलब मस्जिद में जो पहले आया पहले खड़ा होगा और इमाम के राइट हैंड साइड कोशिश पहले करेंगे, राइट में तो फिर लेफ्ट की तरफ। तो पहला प्रेफरेबल इंसान की जगह है कि पहली सफ में जाए और इमाम के राइट साइड बैठे, राइट फुल हो जाएगा तो लेफ्ट बैठे। फिर सेकंड प्रेफरेबल है लेफ्ट सफ, और लेफ्ट सफ की उसकी राइट हिस्सा ज्यादा प्रेफरेबल, इमाम का राइट, मतलब जब इमाम किबले की तरफ देखता है तो ये राइट हो जाता है उसका, तो ये प्रेफरेबल है। जब यहाँ नहीं तो मैनेजमेंट सफ बंदी के अंदर मैनेजमेंट होती है। फिर सफों को जब हम बनाते हैं तो सफे सीधी होना जरूरी है ना। सीधी होने के साथ साथ कदम से कदम है, कांधे से कांधा लगाना जरूरी है। तो कितना एक मैनेजमेंट स्किल इंसान के डिसिप्लिन लाइफ में पैदा होती है। जिस तरह से आप देखते होंगे कि मिलिट्री के अंदर या पुलिस के अंदर, फोर्सेस में जो होते हैं, आर्म्स फोर्सेस में होते हैं, लोग डिसिप्लिन, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। उसी तरह एक मोमिन जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो कितना डिसिप्लिन है देखिए। फिर उसके बाद उसका एक लीडर खड़ा होता है आगे, जब वो बोलता है अल्लाह अकबर तो सब उसके साथ ही बोलते हैं या उसके पीछे बोलते हैं, उससे आगे कोई नहीं हो सकता। कोई आए जल्दी से बोले आज फर्ज नमाज है, इमाम साहब जब खड़े होंगे मैं पहले खड़े हो जाता हूँ, नहीं हो सकता। आपको उनका इंतजार करना है। एक डिसिप्लिन है, एक ऑर्डर है, नज्म है, जब्त है, और वो बहुत सारी चीजें सीखता है, याद रखे। तो सब बंदी खुद अपने आप में एक डिसिप्लिन ऑर्डर है। सफ के बाद इमाम के पीछे तकबीर उला से मिलना, तकबीर उला के बाद सारे अरकान को इमाम के पीछे अदा करना, ये इंसान के अंदर इसके लाइफ में बहुत डिसिप्लिन पैदा करता है, याद रखे। तो हमें भी चाहिए कि हम उस डिसिप्लिन को, उस लॉ को, उस ऑर्डर को जो हम करते हैं नमाज से हासिल करें। तो नमाज का सबसे पहला फायदा है लाइफ में डिसिप्लिन आ जाती है इंसान के। तो एक इंसान अगर लाइफ में डिसिप्लिन लाना चाहता है, वो अपने रब के सामने पाबंदी से हाजिर हो जाए, दुनियावी फायदे उसको फ्री ही मिल जाएंगे। आइए दूसरा फायदा नमाज का होता है, याद रखिए, नमाज याद रखिए इंसान को डिप्रेशन से दूर रखती है और उसके सोशल, जिसको कहेंगे बिहेवियर को अच्छा करती है, ठीक है, या फिर इसको कहेंगे सोशल इंटरमिंगलिंग इंसान की बढ़ जाती है, मतलब आपस में मेलजोल नमाज के जरिए बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन पे भी कंट्रोल रख पाता है, टेंशन पे भी कंट्रोल रख पाता है, स्ट्रेस पे भी कंट्रोल रख पाता है, और अनसोशल होने की वजह से जो लॉस उसको मेंटल हेल्थ का होता है उससे वो बच जाता है। अगर इसकी मिसाल देखना है तो कोई शख्स 4, 5, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लोगों से ना मिले तो उसके बाद उसको लोगों से चिढ़ और नफरतें शुरू होती है। छोटी छोटी चीजें जो आमतौर से हम यही माफ कर देते हैं वो माफ नहीं करता है उसको, इसलिए कि उसको सोशल, आप बोलेंगे लोगों में रहा नहीं ना, तो उसको आदत नहीं लोगों में रहने की। समझे आप बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे एक बच्चा है घर में है और वो अकेला ही है, उसने दूसरे बच्चों को कभी देखा ही नहीं, तो उसका बिहेवियर ही अलग होता है। लेकिन जो बच्चा घर में दूसरे बच्चों के साथ बड़ा होता है उसका बिहेवियर अच्छा अलग होता है, वो सोशली ज्यादा अच्छा होता है, सोशल बिहेवियर उसका अच्छा, क्योंकि वो लोगों को अकोमोडेट करना जानता है, अपने पास लोगों के साथ रहना जानता है, जबकि अकेला रहने वाला नहीं जानता है। तो इंसान को सबसे बड़ा फायदा, चूंकि आजकल डिप्रेशन बहुत बड़ा इशू है इसलिए मैं डिप्रेशन रख रहा हूँ, वरना डिप्रेशन से इंसान नजात पाता है, सोशली साथ रहने का बेनिफिट उठाता है, सोशल गैदरिंग से जो बेनिफिट्स होना है उसको सारे बेनिफिट्स इसमें मिलते हैं। तो लेकिन चूंकि डिप्रेशन इशू है तो मैं कह रहा हूँ नमाज डिप्रेशन से वर्क करती है। आजकल ओवरवर्क है, ओवरलोड है, ओवर टेंस है, और क्या क्या नहीं इंसान के काम के अंदर होता है, ठीक है। और ऐसे माहौल में इंसान अगर नमाज का आदी हो जाए तो सबसे पहले नमाज के लिए अपने उस माहौल से, बिजनेस के, कारोबार के, या जो भी जॉब पर है उससे निकलता है। तो वह एक सोशल गैदरिंग से दूसरी सोशल गैदरिंग जाता है, या अकेला काम करता है तो सोशल गैदरिंग में जाता था, नमाज के लिए जाता है। जब लोगों से मिलता है तो ना चाहते हुए भी सलाम होता है,
مطلب بات چیت شروع ہو جاتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، سلام کلام ہوتا ہے، خیر خیریت پوچھ لیتا ہے کوئی کیسے ہے آپ، کوئی آپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے تو آپ کا ٹینشن آدھا دور ہو جاتا ہے نا، کہ آپ گئے السلام علیکم کیسے ہیں آپ، بہت دن سے نہیں دکھے، وہ اس میں آپ سب بھول گئے ادھر کیا فکروں سے آپ نکل کے آئے تھے، ہے نا۔ آپ دیکھیے کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور خاص طور سے نمازوں کی ترتیب بھی آپ دیکھیں، فجر سے لے کر ظہر میں ایک لمبا وقفہ ہے، لیکن اس کے بعد کی نمازیں دیکھیے آپ، عصر مغرب عشاء کتنے جلدی جلدی آتی ہے۔ اور انسان اگر اپنے کام کو بھی دیکھے تو صبح وہ کام پہ سمجھو 10 بجے 11 بجے 9 بجے جاتا ہے، اس کے بعد کام کرتا ہے تو اب 1 بجے 1:30 بجے آنے تک اس کی تھکان ابھی پوری نہیں، ابھی شروعات ہوتی ہے اس کی تھکان، پھر 1 بجے کے بعد کھانا وغیرہ اس کی تھکان اب شروع ہوتی ہے، اب وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے، تو جیسا وہ ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے نمازی ویسی بڑھتی جاتی ہے اس کے اوپر، اس کا ماحول چینج کرنے کو، جیسا ظہر تک ٹھیک ہے، فجر سے ظہر تقریباً 6 گھنٹے 5 گھنٹے کسی جگہ 7 گھنٹے کا فرق، لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کیسا ہوتا ہے، ظہر سے آتا ہے 3 گھنٹہ، عصر سے مغرب 2 ڈھائی گھنٹہ 1 گھنٹہ سوا، ایسا الگ الگ علاقوں میں ہوتا ہے، اور پھر اس کے مغرب سے عشاء اسی طرح سے 1 ڈیڑھ گھنٹہ ہے نا۔ تو اگر وہ اتنی بار اپنے ورک سے اٹھ کے جاتا ہے، ورک اسٹیشن سے اٹھ کے جاتا ہے، جاب سے بزنس سے نکل جاتا ہے، ماحول چینج ہوتا ہے، ٹینشنز دور ہوتے ہیں، اور خاص طور سے جو لوگ ڈپریس سے، آج لوگوں کو معلوم آپ کو کیا ہے، جو سب سے بڑی انڈسٹری آج چل رہی ہے اور یہ آگے جا کے چلیں گی، وہ یہ ہم سے بات کرو، چونکہ لوگوں سے بات کرنے والا کوئی ہے نہیں۔ امریکہ میں، یورپ میں صرف ایسے کال سینٹرز ہوتے ہیں جہاں صرف آپ فون لگا کے ان سے بات کرنا، بس بات کرنا، لوگوں سے بات کرنے کے لیے کوئی ہے نہیں، لوگ ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، معلوم حالت یہ ہے، تو وہ چاہ رہے کوئی ان سے بات کرے، بچے چاہ رہے بڑے ان سے بات کرے، بڑے چاہ رہے ایک دوسرے سے بات کرے، شوہر چاہ رہا بیوی اس سے بات کرے، بیوی چاہتی شوہر بات کرے، کوئی کسی سے بات نہیں کرتا، مسجد جائیے سب فری بات کر رہے آپ سے، ایک دوسرے سے کیسے ہیں، خیر خیریت پوچھ رہے، اچھا دکھا آپ سے ملاقات ہوگی، آیا کیجیے، فلاں ہو رہا یہ ہو رہا، آپ دیکھیے ایک ماحول جو بزنس کا یا پھر جاب کا کبھی ٹینس ہو جاتا ہے، آپ نکل کے آپ فری ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ بہت بڑا فائدہ ہے ڈپریشن، اور انسان ڈپریس ہونا، تھکنا، اسٹریسڈ ہونا نیچرل ہے، حتیٰ کہ جو چیز سب سے زیادہ اس کو پسند ہے اس پہ بھی اسٹریس ہو جاتا ہے، اگر اس کو ہابی گیمز کتنا بھی کھیلے پھر تھک جاتا ہے۔ تو نماز سے کیا ہوتا ہے، ایک ریفریشمنٹ آتا ہے، ایک چینج آتا ہے، سوشل بیہیویئر میں انسان کے فرق آتا ہے، اور بہت سارے اس کے فائدے ہوتے ہیں، یاد رکھیے اس کا دوسرا فائدہ تھا، یاد رکھیے ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے تیسرا نماز کا دنیا میں فائدہ یاد رکھیے، وہ یہ ہے بذریعہ نماز یاد رکھیے ہمارے سماجی رابطہ اور ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے۔ سماجی رابطہ، سوشل، جو میں نے پہلے پوائنٹ میں کچھ پوائنٹس رکھے تھے، سوشل، لیکن ہمارا بیہیویئر اچھا ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے ذہنی صحت ہماری یاد رکھیے نماز سے اچھی ہو جاتی ہے۔ اور سوشل بیہیویئر کیسے اچھا ہوتا ہے، میں جانتا ہوں نماز کے لیے ہم کو جماعت سے پڑھنا ہے، اور جماعت سے پڑھنا ہے تو سب بندی کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ گیدر ہوں گے، پبلک جمع ہوں گی اور پڑھیں گی، چھوٹی سے چھوٹی مسجد میں بھی چل جائے تو 2-3 سب بن جائیں گی، یہ الگ بات ہے، کوئی مسجد شہر سے باہر ہو، بہت کم مسلمان ہوتے ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی مسجد میں جائے 10۔ تو یہ جو وتر کو ہم کہہ رہے ہیں آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے، اس سے مراد ہے آخری وقت میں انسان رات میں اٹھے، تہجد کی نماز پڑھے، تہجد کے بعد اپنی وتر پڑھ لے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سو جاتی تھی، آپ سب ان کو اٹھاتے تھے اور کہتے عائشہ اٹھ اور وتر پڑھ لے، مطلب تہجد ادا کر، اور تہجد ادا ہونے کے بعد اپنی وتر کی نماز، چونکہ عموماً صحابہ آخر وقت میں وتر پڑھتے تھے، چاہے تہجد کے وادی تھے، لہٰذا چونکہ تہجد ایک بہت افضل عمل ہے، یاد رکھیے بہت افضل، نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے یہ، تو لہٰذا وہ لوگ روکے رکھتے تھے اپنی نماز کو، وتر کو، اور تہجد میں اٹھتے تھے، تہجد میں اٹھنے کے بعد وتر پڑھتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کو اٹھاتے تھے تاکہ وہ اپنی وتر ادا کرے، مطلب تہجد پڑھ لے اور اس کے بعد وتر بھی ادا کرے۔ تو یاد رکھیے یہ آخری وقت افضل ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کو ڈر ہے خدشہ ہے رہ جائیں گی، نہیں پڑھ پاؤں گا، تو بہرحال پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جامع ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا تم میں سے جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں جاگ سکیں گا تو اسے چاہیے کہ رات کے پہلے حصے میں ہی وتر پڑھ لے۔ جس کو ایسا لگے کہ میں رات میں نہیں اٹھ سکتا ہوں تو اسے چاہیے کہ وتر پہلے پڑھ لے، مطلب عشاء کے بعد پڑھ لے۔ پھر فرماتے اور کہتے ہیں پڑھ لے، اور جسے آخر رات میں قیام کا شوق ہو اور طمع ہو کہ وہ کرے، قیام کرے، اس کو شوق ہو، اس کو لگا ہو، اسے چاہیے کہ وہ رات کے آخری حصے میں، جس کو ڈر ہو یا میں اٹھ نہیں پاؤں گا، شک ہو رہا ہے، یا میں روز پڑھتا ہوں تہجد لیکن آج جاگا بہت دیر تک اٹھ نہیں پاؤں گا، یا پھر میں روز بھی نہیں اٹھ پاتا ہوں تہجد کے لیے، بس عشاء ہو جاتی ہے فجر کو اٹھتا ہوں تو بیچ میں نہیں اٹھ پاؤں گا، تو پھر وہ عشاء کی بات پڑھ لے۔ ایسا نہیں، جس کو شوق ہے، رات کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، تہجد پڑھنا چاہتا ہے، تو پھر کیا کرے، وہ وتر کو روکے رکھے، تہجد کے بعد اس کو ادا کرے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا بے شک رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتے آتے ہیں اور یہی افضل ہے۔ رات کے آخر حصے میں نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے اور یہ افضل ہے۔ تو پتہ چلا تہجد کو آخر وقت میں پڑھنا، آخر وقت میں پڑھنا، سحر کے وقت پڑھنا، فجر سے پہلے پڑھنا افضل ہے، اور اسی طرح وتر کو بھی سحر سے پہلے، سحر کے آخر وقت میں پڑھنا، یا رات کا آخری حصہ تیسرا پہر ہوتا ہے جس سے فجر پھر شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس سے پہلے پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو اسی سے میں نے کہا افضل تو آخر حصے میں ہے، لیکن عشاء کے بعد بھی فوراً اسے ادا کیا جا سکتا ہے، یاد رکھیں فوراً ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے،
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں میرے خلیل مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلیل مطلب بہت جگری گہرا دوست، تو فرماتے ہیں میرے خلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خاص طور پر 3 باتوں کی وصیت فرمائی ہے، 3 باتوں کی مجھے تاکید کی۔ پہلا، میں ہر مہینے کے 3 روزے رکھوں، ایام 20 کے روزے جو کہ 13، 14 اور 15 تاریخ چاند کے حساب سے اس کے روزے رکھوں، یہ آپ نے ان کو تاکید کی تھی۔ چاند کی جو ہے 13، 14 اور 15 تاریخ کو میں روزے رکھوں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہا صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی 2 رکعتیں نماز پڑھوں۔ اسی طرح فرماتے اور کہا یہ کہ سونے سے پہلے میں وتر پڑھ لیا کروں، مطلب سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں مطلب انسان سونے سے پہلے وتر پڑھ سکتا ہے، اور ہم جانتے ہیں وتر نماز رات کی آخری نماز ہوتی ہے اور تہجد کے بعد ہوتی ہے، تو لہٰذا کوئی انسان بغیر جاگے بغیر سوئے بھی تہجد پڑھ سکتا ہے۔ یہ جواب ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، افضل ہے سو کر اٹھ کر پڑھنا، اس لیے کہ اٹھنا، مشقت کرنا، وضو کرنا، ٹھنڈا اور گرم پانی کا مسئلہ ہوتا ہے رات میں پھر بھی کرنا، یہ افضل ہے لیکن ضروری نہیں ہے، یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں تم تو سوئی نہیں تو تہجد کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے کیا فرما رہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا، مطلب اگر تم سونے کا ڈر ہو کہ صبح نہیں اٹھ پاؤں گے تو وتر پڑھ کر سونا، اور صحابہ ظاہر سی بات ہے تہجد کی بھی عادی تھے، یہ تو کوئی جلدی بھی پڑھ سکتا ہے تہجد، یاد رکھیے، یا پھر بغیر سوئے کی بھی رات بھر جاگ لیا کسی کاز کی کسی وجہ سے ریزن کی وجہ سے، تو پھر میں تہجد پڑھ کر سو سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ایک انسان نے تہجد کی نیت مطلب مثال کے طور پر آج اس نے ارادہ کیا کہ میں سو جاتا ہوں، اس لیے کہ تہجد کا ارادہ نہیں۔ اب اگر رات کے آخری حصے میں نیند جاگ گئی، سمجھ لیجئے رمضان کا مہینے میں عموماً ہم لوگ وتر کا بھی اہتمام تہجد کا بھی کرتے ہیں، اب یہ سوچا کہ رات میں تو وتر پڑھ لی اور سو گئے، اب تہجد میں اٹھا تو وتر تو آخری نماز ہونا چاہیے رات کی، وتر نماز آخری ہونا چاہیے رات کی، اب میں کیا کروں؟ کیا میں ڈبل وتر پڑھوں رات میں اٹھ کے؟ مطلب میں نے وتر پڑھا اور سو گئے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ہم وتر پڑھ کے سو جاتے ہیں پھر کیا کریں؟ تو وتر پڑھ کر اگر آپ سو گئے ہیں اور رات میں نیند ہوشیار ہو جائے اور تہجد پڑھنا چاہے تو آپ صرف تہجد پڑھیں گے، وتر کو آپ ڈبل نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس تعلق سے آپ سن کی حدیث ابو داؤد جامع ترمذی اور نسائی کی جو ہے سنن نسائی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوتی۔ دوسری کی روایت نے فرمایا جو کہ بخاری کی حدیث فرمایا رات کی اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ، وتر کو رات کی آخری نماز بناؤ، مطلب وتر تہجد کے بعد پڑھی جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص اس ڈر سے وتر پڑھ کر سو جائے کہ میں صبح شاید نہیں اٹھ پاؤں گا اور سو جائے اور پھر نیند ہوشیار ہو جائے تہجد کے وقت، تو اسے وتر کو نہیں پڑھنا ہے، صرف تہجد پڑھنا ہے۔ لیکن کوئی انسان اس کو روز کا معمول نہ بنا دے کہ روز تہجد پڑھتا ہے لیکن وتر پڑھ کے سو جاتا ہے پھر تہجد کرتا ہے، روز کا معمول نہیں۔ اگر میں روز اٹھ کر تہجد پڑھنے کا عادی ہوں تو پھر میں وتر کو اپنی آخری نماز بناؤں گا۔ یہ غلط فہمی جو ہوتی ہے ہندوستان پاکستان میں یہ بھی ہے کہ اس کو عشاء کا حصہ سمجھتے ہیں تو عشاء کے بعد پڑھ کے سو جاتے ہیں، پھر تہجد میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھ کے پھر اس میں ایک وتر پڑھتے ہیں، کیونکہ حدیث میں نا 11 رکعتیں پڑھتے تھے تو پھر کیا کرتے پھر سے ایک وتر پڑھتے، تو ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوتی۔ وتر کو آخری نماز بنانا ہے، تو جس کو ڈر ہے کہ صبح نہیں اٹھ پائیں گا اور وہ پڑھ کر سو جائے اور اٹھ جائے کبھی کبھار تو وہ تہجد پڑھ لے سکتا ہے، لیکن روز جو تہجد پڑھتا ہے وہ شخص جو اپنے وتر کو روکے رکھیں گا، پھر رات میں اٹھیں گا، تہجد ادا کریں گا، تہجد کی ادا کرنے کے بعد پھر وہ اپنی وتر کی نماز کو ادا کریں گا۔ اس بات کو ہم یاد رکھیں چونکہ اسے آخری نماز بنانا چاہیے، اور اگر کوئی سو جائے پڑھ کر اٹھ جائے تو پھر وتر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ تہجد کی نماز پڑھ لے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ وتر پڑھ کے سو گئے نیند ہوشیار ہوئی تہجد نہیں پڑھ سکتے، بولے وتر آخری تھی نا اب اکاؤنٹ کلوز ہو گیا تو تہجد بھی نہیں پڑھتے، ویسا نہیں ہے، کبھی کبھار آپ اٹھ جاتے ہیں موقع ہے تو پڑھ لیجئے، وتر کو آپ کو پھر دہرانے کی لیکن ضرورت نہیں، یاد رکھیے۔ اب اسی طرح میں روز اٹھتا ہوں رات میں تہجد پڑھتا ہوں، یا آج میں نے نیت کی کہ میں تہجد میں اٹھ کے وتر پڑھوں گا تو میں نے وتر کو اٹھا کے بازو رکھ دیا آج رات، اب میں سو گیا، اب جب اٹھا تو الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس طرح سے انہوں نے الفاظ ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے اللہ کے اسم اعظم سے دعا کی، اس کی دعا تو رد نہیں ہونا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ جو اسم اعظم سے، اسی طرح قبولیت کے دعا کے دیگر کلمات درج ذیل، بہت سی اور دعائیں جو آپ کر سکتے ہیں، وہ کلمات جن کو آپ لگا لے سے دعا قبول ہوتی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہا کہ جو شخص یہ پڑھے اپنی دعا کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو یونس علیہ السلام کی، اور اس کے بعد دعا کرے تو آپ فرماتے ہیں پاک ہے ظالموں سے نہیں ہوں، اس کے واسطے سے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو یہ کلمات ضرور پڑھے اپنی دعا سے پہلے اور اپنی دعا کرے، ٹھیک ہے، یہ دعا بھی اللہ رب العزت قبول کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز بتائی دعا قبولیت میں جو کلمے آپ جوڑے اس میں سے آپ نے فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب تم دعا کرو تو یہ الفاظ کہنا مت بھولنا، یا ذوالجلال والاکرام، بار بار کہنا ہے یا ذوالجلال والاکرام۔ تو آپ نے فرمایا یا ذوالجلال والاکرام کے الفاظ کو اپنی دعا میں لازم پکڑو،
हमेशा बोला करो इन अल्फाज को, या ज़ल जलाली वल इकराम। अबू मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं, ये जो है बुखारी की रिवायत आपने फरमाया कहा, जिसने रात को सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ ली, जिसने रात को सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ ली, तो फरमाते और कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये इसके लिए काफी, ये 2 सूरतुल बकरा की आखिरी आयतें इसके लिए काफी। कुछ मुहद्दिसीन लिखते काफी से मुराद ये कि अगर वो दुनिया से चले जाए तो नजात के लिए काफी, अगर मर गया नींद, क्योंकि नींद में हमारी रूहें जमा कर ली जाती है, अल्लाह जिसकी चाहता है वापस भेज देता है और जिसकी चाहता है वहीं रख लेता, वापस नहीं आते और नींद में इंतकाल कर। तो जब हम सो रहे हैं और सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें, आयत नंबर 285 और 225, जो शख्स ये 2 आयतों को पढ़ लेता है, क्या होती है 2 आयतें उसके लिए काफी। तो एक माना है मर गया तो नजात के लिए काफी। दूसरा माना जो हाफिज इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह फरमाते और कहते हैं, दूसरा माना ये सही बात रिश्ता हदीस का मफ़हूम वो लिखते हैं, ये है कि सूरतुल बकरा की आयतें पढ़ना इसे हर तकलीफ दे और शर से महफूज रखने, सूरतुल बकरा की ये 2 आयतें पढ़ना वो हर शर और हर बुराई दूर रखने के लिए, महफूज रखने के लिए काफी। इसी तरह जो है गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार, जो मैंने कहा ना, ये बहुत लाजिम है, इसलिए कि अगर किसी को काम नहीं मिल रहा है, रोजी में कमी है, तो इसलिए जरूरी है कि वो तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह नंबर 71 और आयत नंबर 10 से लेकर जो है 12 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी और कहा, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ार, और अल्लाह मैंने उनको दावत दी और कहा कि तुम अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो, इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, तुम देखोगे कि जो है तुम अगर माफी मांगो तो मेरा रब माफ करने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, और तुम पर जो है मूसलाधार बारिश जो है बरसा देगा। व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और तुम्हारे में इजाफा कर देगा, माल में तुम्हारे और तुम्हारे लड़कों में इजाफा कर देगा। व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, और तुम्हें बेहतरीन बागात अता फरमाएगा और तुम्हें नहरें अता। क्या कहा नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को, ऐ मेरी कौम इस्तिग़फ़ार कर लो, तौबा कर लो अपने रब से, वो तुम्हें माफ करेगा, आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा। क्यों? तुम इस्तिग़फ़ार अगर तौबा करो तो तुमको माल में बढ़ा देगा, लड़कों में बढ़ा देगा और तुम्हें बागात देगा और नहरें जारी करेगा। तो इसके अंदर अम्वाल माल में बढ़ा देगा। किसको माल में बढ़ाएगा? इस्तिग़फ़ार करने। तो इस्तिग़फ़ार के कई फायदे, एक कंटिन्यूसली 3 आयतों के अंदर क्या क्या फायदे? एक, इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह माफ करेगा, इस्तिग़फ़ार करने से आसमान से मूसलाधार बारिश बरसेंगी, इस्तिग़फ़ार करने से माल में इजाफा होगा, इस्तिग़फ़ार करने से जो लड़कों में इजाफा होगा, मतलब औलाद होंगी, इस्तिग़फ़ार करने से बागात अच्छे, इस्तिग़फ़ार करने से नहरें अल्लाह बागात में। 6 फायदे उठा लीजिए इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से माफी से लेकर तो अपनी हर चीज। तो माल में इजाफा कैसे होगा? इस्तिग़फ़ार, है ना। आप नौकरी क्यों चाहते हैं? ताकि इसी मेहनत करके आ जाए, उसके बदले कुछ नहीं। माल चाहते हैं, माल में इजाफा होगा, तो इस्तिग़फ़ार करें, कोशिश करें, तवक्कुल करें, तक़वा इख्तियार करें। आखिरत में जब इंसान जन्नत में चला जाएगा, सबसे अजीम नेमत जो उसको मिलेंगी, और काफिरों को जो सबसे बड़ा अजाब मिलेंगे, जो अपने रब को बनाने वाले को कभी देख नहीं पाएंगे, और मोमिनों को सबसे बड़ी नेमत जो जन्नत में मिलने वाली है वो यही नेमत है, याद रखिए, कि वो अपने रब को देखेंगे। याद रखिए, ऐसे तबके, ऐसे फिरके, ऐसे ग्रोह मुसलमानों में गुजरे जिन्होंने अल्लाह के दीदार का इनकार किया। अल्लाह का इदराक कोई नहीं कर सकता, और हम अल्लाह के दीदार की बात करते हैं। दीदार मतलब देखना, इदराक मतलब घेरना। जो शख्स अल्लाह के दीदार का दुनिया में मुनकिर है, वो चाहे कोई भी हो, पक्का काफिर है। अल्लाह का दीदार हम दुनिया में क्यों नहीं कर सकते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला सोता नहीं है और ना सोना इसकी शान के लायक है। वो मीजान के पल्लों को झुकाता है और उठाता है। रात के अमाल दिन के अमाल से पहले और दिन के अमाल रात से पहले इसके सामने पेश कर दिए जाते हैं। इसका जो है पर्दा नूर है, और इस पर्दे को खोल दे तो इसके चेहरे के नूर जहां तक पहुंचेगा, इसकी मखलूक को जला डालेंगे। क्या फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में से कोई भी शख्स अल्लाह ताला का दीदार नहीं कर सकता हत्ता कि उसको मौत आ जाए। तो अहले सुन्नत वल जमात में इस मसले में कोई इख्तिलाफ नहीं है कि अल्लाह का दीदार रोज़ क़यामत मोमिन करने वाले हैं, और हमें भी यही अकीदा रखना चाहिए। इसके बरक्स किसी किस्म के अकीदे में फिस्क और फजूर और गड़बड़ हमने नहीं करना चाहिए। इस मामले में मुहतात और एहतियात करना चाहिए। और दरूद सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं आप सबका इस्तक़बाल इस्लामी तरफ से करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तमाम इस हफ्तेवारी दर्स के लिए जमा हुए इंशाअल्लाह इस मुख्तसर से वक्त में जिस टॉपिक और जिस उन्वान पर मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा वो है दीदार इलाही। याद है, और दीदार इलाही का माना ही होता है कि अल्लाह रब्बुल दीदार, अल्लाह रब्बुल, और ये उन्वान एक ऐसा उन्वान है, याद रखिए, दीदार इलाही, जिसकी अहमियत ये है कि आखिरत में जब इंसान जन्नत में चला जाएगा तो सबसे अजीम नेमत जो उसको मिलेंगी, याद रखिए, आज उस अजीम के ताल्लुक सबसे बड़ी नेमत है। और काफिरों को जो सबसे बड़ा अजाब मिलेगा, याद रखिए, उस अजाब में ये है कि वो अपने रब को बनाने वाले को कभी देख नहीं पाएंगे। और मोमिनों को सबसे बड़ी नेमत जो जन्नत मिलने वाली है वो यही नेमत है, याद रखिए, कि वो अपने रब को देखेंगे। याद रखिए, तो दीदार इलाही याद रखिए
آج کا لیکچر جو ہے یہ سب سے عظیم سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اپنے فضل اپنے جود اور اپنے کرم سے کرنے والا ہے، اور یہی جس کو کہیں گے آخرت کے اعتبار سے سبھی نعمت ہے، اور کافروں کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے کہ وہ کبھی نہیں جان سکے ان کے بنانے والا، ان کا کریٹر، ان کا خالق کون ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کو دنیا میں تو ظاہر سی بات ہے انسان کے لیے دیکھنا ناممکن ہے، لیکن یہ نعمت جو ہے انسان کو جو ہے آخرت میں ملیں گی، یاد رکھیں، اس کو بھی ہم کو سمجھنا، یاد رکھیں۔ تو یہ آخرت کی نعمت ہے، اور اس کا وعدہ اللہ رب العزت نے ہر مومن متقی کے کیا ہے جو جنت میں جائیں گا اور وہ پھر اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ آئیے اس کے تعلق سے حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث یاد رکھیں اس طرح سے کہ صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کر کہتے ہیں، یاد رکھیے اس طرح سے حدیث یاد رکھیے، اور جو ہے صہیب رومی رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گا تمہیں کوئی چیز چاہیے جو تمہیں مزید عطا کروں، اللہ جنت میں پوچھا جائے گا کیا تمہیں اور دو چیز جو ہے تمہیں مزید عطا کروں، وہ جواب دیں گے کہ کیا تو نے ہمارے چہرے کو روشن، جنتی کہیں گے اللہ تو نے ہمارے چہرے کو کیا روشن نہیں کیا، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں، مطلب یہ لوگ جواب دے رہے کہ اللہ تو نے ہمیں روشن مطلب جنت، تو نے ہمیں جنت میں داخل اور دوزخ سے نجات نہیں دی، دوزخ سے نجات دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ اس پر اللہ رب العزت جو پردہ اٹھا دیں گا تو انہیں کوئی چیز ایسی عطا نہیں جو انہیں اپنے رب و جل کی دیدار سے زیادہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں گے تب اللہ رب العزت ایک سوال کریں گا کیا تمہیں کچھ اور چیز چاہیے مزید، جنتی کہیں گے اللہ تیرا فضل ہے، تو نے چہرے کو روشن کیا مطلب جنتیوں میں رکھا، جنت میں ڈالا، جہنم کی نجات دیا، اب کیا باقی ہے، تو اللہ رب العزت پھر پردہ ہٹا دیا جائے گا اور وہ اپنے رب کو دیکھیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں اور اللہ رب العزت کے دیدار سے زیادہ مطلب یہ سب سے محبوب چیز ہوگی، یاد رکھیں اس کا مطلب وہ جنت سب سے بڑی نعمت یہی ہے، اور جہنم کا سب سے بڑا عذاب بھی یہی ہے۔ جنتیوں کی یہ کہ اپنے رب کو پیدا کرنے والے کو دیکھ پائیں گے، اور جہنم کا سب سے بڑا عذاب یہ اپنے خالق کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے، یاد رکھیے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 26 کا ایک حصہ تلاوت کیا اور فرمایا اور کہا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اللہ کے رسول نے آیت کا حصہ پڑھا اور فرمایا جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے خوبصورت جزا ہے، مطلب بدلہ ہے، اور مزید ان کے لیے ہے، مزید اس کا معنی اور مفسرین نے اور محدثین نے لیا مزید ان کے لیے دیدار الہی، جو انہوں نے کیا اس کا خوبصورت بدلہ ہے، اور جو انہوں نے کیا اس کا مزید اضافے میں دیدار الہی، اور وہ حدیث صحیح کہ نعمت ملیں گی، اللہ سوال کرے گا، پھر اپنا دیدار کروائیں گا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ زیادہ ہے، جنت میں جانا یہی سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے، مطلب جہنم سے نجات، اور زیادہ ان کو دیا جائے گا، اور زیادہ سے مراد اللہ رب العزت کا دیدار ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کا دیدار یاد رکھیں، یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو جد و جہد اور کوشش کرنا پڑے گی۔ سب سے پہلے تو کیا وہ جس درجے کا بھی ہو، کیونکہ ایمان والا ہی جنت جائے گا، مشرک اور کافر جنت میں کبھی نہیں داخل ہوں گے، جب کبھی داخل نہیں ہوں گے تو کبھی رب کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے، تو لہٰذا یہ کنڈیشن ہے۔ بہرحال سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل، یہ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر جو ہے 79 کے اندر فرماتا ہے، 79 کے اندر فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اور رات کو تہجد پڑھو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفل ہے، آپ اے نبی رات میں تہجد پڑھا کرو، یہ آپ کے لیے نفل ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد کا ذکر قرآن میں اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے آگے فرمایا کہا بے شک اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، وہاں ان نعمتوں کو پائیں گے جو ان کا رب انہیں دے گا، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور بوقت سحر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے تھے۔ رات کو اٹھ کر، مومنوں کی صفت ہے رات کو اٹھ کر اپنے رب سے بخشش طلب کرتے تھے، اس لیے کہ رات کا آخری پہر وہ پہر ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ نزول کرتا ہے، اور ایک ندا اور آواز لگائی جاتی ہے۔ یہ صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، سارے سال ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا میں معاف کرنے والا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، بہت سی بار یہ رمضان میں لوگ پیش کرتے ہیں روز کی، اور بہت سی بار یہ روایت کو لوگ شب برات کے لیے پیش کرتے ہیں، یہ روز کی ہے۔ روز اللہ آسمانی دنیا پہ فرسٹ جس کو کہیں گے اسکائی پر آتا ہے، اور ایک ندا آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا، تو میں سمجھ رہا بات۔ تو بہرحال اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، احادیث کے اندر جو ہے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز سب سے افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے سوال کیا فرض نماز کے علاوہ سب سے افضل نماز کون سی ہے، اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل عبادت مطلب کیا ہوا، نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز۔ تو آپ نے فرمایا اور کہا آدھی رات کے بعد نماز یعنی تہجد،
आधी रात के बाद पढ़ी जाने वाली नमाज का पढ़ना ये सबसे अफजल इबादत है फ़र्ज नमाजों के बाद। तो अगर फ़र्ज के अलावा कोई इंसान कुछ करना चाहता है सबसे अफजल काम तो वो क्या करे, तहज्जुद का अहतमाम करे, तहज्जुद का अहतमाम करें। याद रखिए बड़ी अहम बात है और हमें चाहिए कि हम कोशिश करें हम लोग तहज्जुद का बिलखुसूस अहतमाम। तो इस हदीस से पता चला सबसे अफजल नमाज न फ़र्ज के बाद सबसे अफजल नमाज नफिल में या सबसे अफजल इबादत नफिल इबादतों में कौन सी है, तहज्जुद का अदा करना। और इस तहज्जुद के बाद ही पढ़ा जाता है क्या, वित्र, जो मैंने पहले ले चुके हैं। हम लोग पहले पढ़ लेते हैं वित्र, इशा के बाद आमतौर से तहज्जुद नहीं पढ़ते लोग, यहाँ बस इशा की बात का इसलिए उसको पहले रखा, हालांकि वो इसके बाद आती है। अब आइए जो है एक और रिवायत में इस तरह से आता है, इब्न हिब्बान और मुस्नद अहमद की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु उसके रावी फरमाते हैं हर किस व नाकिस मुसलमान को सलाम कहो, गरीबों को खाना खिलाओ, सिला रहमी करो और रातों को उठ कर जो है इस वक्त नमाजें पढ़ो जबकि लोग सोए हुए हों, इस तरह तुम आराम से जन्नत में दाखिल होंगे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मरतबा पूछा अल्लाह के रसूल मैं जन्नत में आराम से कैसे दाखिल हूँ, तो आपने बता दिया और कहा क्या क्या करो जन्नत में जाने के लिए आसानी से। पहला काम मुसलमान को सलाम करो, गरीब को खाना खिलाओ, रिश्तों को जोड़े रखो, रात को उठ कर नमाज पढ़ो जबकि लोग सोते रहते हैं, तुम आसानी से और आराम से जन्नत में चले जाओगे। तो आसानी से और जन्नत में जाने के रास्तों में से एक रास्ता तहज्जुद का पढ़ना है, खाने का खिलाना है, लोगों से रिश्तेदारों से ताल्लुक़ात कायम करना है, और किस और नाकिस जिसको भी किसी को भी सलाम। और यहाँ अल्फाज देखिए हर किस व नाकिस, बड़ी अहम चीज़, मतलब हर किसी को। हमारे पास क्या होता है सलाम करते हैं स्टेटस के हिसाब से, बहुत मालदार है तो सलाम, अरे गरीब नौकर अपने पास रोज़ काम को आती इसको क्या सलाम करेंगे। किस और नाकिस मतलब उसकी दुनियावी एतबार से वैल्यू हो या ना हो लेकिन आपने सलाम करना चाहिए, समझ रहे हैं बात। बहरहाल सलाम करो और रिश्तों को कायम रखो, गरीबों को खाना खिलाओ और हाथों को टूट के नमाज पढ़ो, मतलब तहज्जुद पढ़ो जब सब सोते हैं, मतलब आखिर वक्त में अफजल है ये टाइम, तो तुम जो है जन्नत में चले जाओगे। अब तहज्जुद के वक्त के ताल्लुक से हम कुछ बातें देखते हैं। तहज्जुद का वक्त और उसकी रकातें। तहज्जुद का वक्त ईशा के बाद से लेकर फजर के पहले तक, सेम जो वितर का टाइम। तहज्जुद का वक्त ईशा के बाद से लेकर फजर के पहले तक, तो गोया आप ईशा के बाद भी पढ़ सकते हैं तहज्जुद और फजर से पहले तक पढ़ सकते हैं, कभी भी जैसा आप वितर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब कितनी रकातें पढ़ें, तो इसकी रकातें याद रखिए दो दो करके, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात, और ये रकातें 2-2 करके ही होंगी। 2 के बाद सलाम, 2 के बाद सलाम, 2 के बाद सलाम, 2 के बाद सलाम। ठीक, तो अगर आपको 2 पढ़ना है तो 2 हो गई, 4 पढ़ना है तो 2-2 करके मतलब 2 सलाम होंगे, 6 पढ़ना है तो 3 सलाम और 8 पढ़ना है तो 4 सलाम से 8 रकातें। 2 के बाद सलाम फेरेंगे, ये इसकी रकातें कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है 8 रकातें इसकी पढ़ सकते हैं। ठीक, अब जो है ये कब पढ़ सकते हैं, तो इसके ताल्लुक से मैंने जो आपसे कहा ये कभी भी पढ़ सकते हैं, उस ताल्लुक से एक रिवायत आती है। ये रिवायत जो है सही बुखारी और सही मुस्लिम की है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है। और रिवायत में आता है रात के जिस हिस्से में तुम चाहो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देख सकते हो और जिस हिस्से में चाहो आपको सोते हुए देख सकते हो। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नमाज को रात के किसी भी हिस्से में पढ़ते हैं। सहाबी कहते कभी हमको आप पढ़ते हुए दिखते, कभी नहीं दिखते, कभी इशा के बाद दिखते, कभी बीच में दिखते, कभी आखिर रात में दिखते। जिस हिस्से में चाहो आप नमाज पढ़ते हुए दिखते हैं, जिस हिस्से में चाहो आप सोते हुए दिखते हैं। मतलब कभी एक वक्त नमाज पढ़ते हैं एक हिस्से में, दूसरे दिन उस हिस्से में नहीं पढ़ते, कभी और पढ़ते हैं। तो एक बार आज समझ लीजिए मिसाल फॉर एग्जांपल 1 बजे आप जागते हुए दिख रहे हैं तो कल 1 बजे जागते हुए नहीं दिखेंगे आप। तो एक हिस्से में देखो तो नमाज पढ़ते हैं, एक हिस्से में देखो तो आप नमाज नहीं पढ़ते हैं। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद से लेकर फजर तक इसको पढ़ा करते हैं। इसी तरह सही बुखारी की रिवायत में आयशा फरमाती है और कहती है कि आप सल्लल्लाहु इस वक्त क़याम फरमाते हैं जब मुर्ख की आवाज़ सुनते हैं। मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको हर वक्त पढ़ते हैं, लेकिन खास तौर से कब पढ़ते, रात का 3रा पहर। और मुर्ग याद रखिए रात में लाज बिल्कुल शहर के वक्त आवाज़ देता है, और आप की हदीस है जब मुर्ग बांग दे तो उसे बुरा मत कहो, इसलिए कि वो तो फरिश्तों को देखकर बांग देता है। लिहाजा जब मुर्ग बांग दे तो अल्लाह से दुआ करो, इसलिए कि उस वक्त फरिश्ते हाजिर होते हैं। और मुर्ग याद रखिए कभी भी, वो शुरुआत में तो कभी भी देता है वो, लेकिन जब सीख लेता है तो वो आप देखेंगे रात में 3 बजे से या कम से कम वो शहर के वक्त शुरू करता है तो फजर के पहले तक देता है। वो शुरू होता है क्या मुर्गा बांग देते कि बोर कर रहा है ना, वो बोर नहीं कर रहा, वो आपको इशारा कर रहा है कि अब फरिश्ते आने का वक्त है, फरिश्ते आ रहे हैं, देखो आ रहे हैं, ऐलान हो रहा है, अब जा रहे हैं ना। जैसे कोई बड़ा मिनिस्टर है आपके घर और आपको किसी ने बुलाया ना घर पे, कितना आपको बुरा लगेगा, मेरे को नहीं बुलाया यार, अब्बा ने देखो मिल लिया खुद ही मिनिस्टर साहब से और फलां हो गया। तो फरिश्ते हाजिर होते हैं ना, उनकी हाजिरी का वक्त है, तो मुर्ग तो ऐलान कर रहा है भाई आ जाइए, अलार्म है, उठ के फ़ायदा उठा लीजिए। तो बहरहाल उसको बुरा मत कहो, फरिश्तों को देखकर बांग लगाता है। ठीक है, बहरहाल तो आप सुना खास तौर से आखिर वक्त में पढ़ते थे, लेकिन पढ़ा कभी भी जा सकता है। ठीक है, और आखिर वक्त में क्यों पढ़ना चाहिए इसको, अफजल मैंने क्यों कहा, आइए उस ताल्लुक से सही सित्ता की हर किताब में, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, सुनन इब्न माजा, तिरमिज़ी, सब में आती है रिवायत। हदीस के अल्फाज है जब रात का 1/3 हिस्सा बाकी रह जाता है, 1/3, इसलिए मैंने कहा 1/3, 3रा हिस्सा, 1/3 हिस्सा बाकी रह जाता है, तो जो हमारा बुजुर्ग और बरतर परवरदिगार अल्लाह ताला आसमानी दुनिया यानी पहले आसमान पर उतरता है और कहता है, एक निदा लगाई जाती है, कोई मुझसे दुआ करने वाला है मैं इसकी दुआ कबूल करूंगा, कोई सवाल करने वाला है मैं इसका सवाल पूरा करूंगा, कोई है जो बख्शिश चाहता है मैं उसको बख्श दूंगा।
ٹھیک ہے، یہ آواز لگائی جاتی ہے اور یہ آواز ہر روز رات کے تیسرے پہر ندا اور آواز لگائی. سبحان اللہ. یہ کوئی شب برات کے لیے خاص نہیں ہے اور یہ کوئی رمضان کے لیے خاص نہیں. ایوری نائٹ، ہر رات ہم اللہ سے دعا کر کے منوا سکتے اپنے رب کو، اس لیے کہ اللہ ہم سے بہت قریب ہوتا ہے پہلے آسمان، اور آواز لگاتا ہے بھائی میں خاص سننے آیا ہوں، بتاؤ ہے کوئی مانگنے والا؟ تو یہ بہت خاص وقت ہے، اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں نے جس اس کا تجزیہ کیا ہے، ان اوقات میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہو، چونکہ اسپیشلی آدمی اٹھ کر یہ دعا کرتا ہے، اور اللہ نہیں ہونے والے کام بھی لوگوں کے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں دعا کب کرنا، ہم نے افضل وقت کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں رات کے تیسرے پہر اٹھیے، تہجد کی نماز پڑھیے، وتر قائم کیجیے، اور پھر اپنے رب سے خوب دعا. سب سے بہترین وقت ہے اللہ کو سنانے کا، اس لیے کہ اللہ خود اس وقت کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی سوالی میں اس کے سوال کو پورا کروں گا، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا آج مغفرت کرو. تو ایوری ڈے ہمارے لیے مغفرت کا دن ہو سکتا ہے اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہیں تو. اسی طرح جو ہے نسائی کی روایت ہے، سنن نسائی کی مستدرک حاکم کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. کیوں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کا رب پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے تو بندہ سب سے قریب ہے. ایسے تو بندہ ہمیشہ اللہ سے قریب ہے، اس کا رب اسے سنتا ہے، لیکن یہ اور قربت کا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے نا، قربت اور نزدیک ہو جاتی ہے، اس لیے خوب مانگنا چاہیے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمان کہا اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. آگے ان کی نماز کی کیفیت بیان کرتے فرماتے اور کہتے ہیں وہ رات کے نصف حصے سوتے، ہاف پارٹ جو سوتے تھے، اور تہائی رات نماز پڑھتے تھے، 1/3 نماز پڑھتے تھے، ہاف سوتے تھے، 1/3 جو ہے مطلب ہاف 50% سوتے تھے، 33% نماز میں ڈالتے تھے جو فرماتے ہیں، اور تہائی رات نماز پڑھتے تھے، اور پھر رات کا چھٹا حصہ پھر سوتے تھے، اور اس کے بعد پھر 6th پارٹ سوتے بھی تھے. اس کا مطلب پہلے اٹھے سوئے ہاف پارٹ، پھر اٹھے پھر نماز قائم کی اور پھر سو جاتے تھے. تہجد میں ایسی ہوتا ہے نا، اگر ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور فجر کو ٹائم ہوتا ہے تو اگر ہم اٹھتے ہیں تہجد کا تھوڑا وقت ہوتا ہے ہم سو کے پھر اٹھ سکتے. تو یہ آپ فرماتے داؤد علیہ السلام کی نماز سب سے بہترین تھی، اور وہ کیا تھی؟ ہاف سوتے تھے، پھر 33% وہ کرتے تھے، اور 1/6 پھر سو جاتے تھے، اس کے اندر تھوڑا ٹائم باقی ہوتا تو پھر سوتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، رمضان یا کسی دوسرے مہینے آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. 11 رکعت، 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر. تو 8 رکعت تہجد کی 2 کم از کم، زیادہ زیادہ آپ 8 رکعت جو ہے پڑھ سکتے ہیں. یاد رکھیے. ٹھیک. اب اسی طرح جو ہے بہت سارے لوگ تہجد کے معاملے میں غلط فہمی یہ رکھتے ہیں کہ تہجد کو کبھی کبھار نہیں پڑھنا چاہیے، اگر پڑھے تو ہمیشہ کنٹینیو کر جائیں، نہیں پڑھے تو تہجد بدوا دیتی. پھر تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں دیکھو تم پڑھ رہے ہو تو کمپلیٹ پڑھتے رہنا، نہیں تو نہیں پڑھنا. مصیبت پریشانی ہوتی ہے تو آدمی جب پڑھتا ہے، کبھی نہیں ہوتی تو نہیں پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے ایک الگ بات ہے، لیکن سب کو یہ نماز کی مکمل توفیق نہیں ہوتی ہے، چونکہ ویسے فرض ہے بھی نہیں. بڑی افضل ہے اپنی دعائیں منگوانے کے لیے، منانے کے لیے رب کو، وہ تو ہے، لیکن یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ نماز مت چھوڑ. بہت سے لوگ تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ سو کے اٹھنا ضروری ہے. آج روز تو میں جاگتا نہیں ہوں، آج جاگ لیا تو تہجد پڑھوں کیا؟ تو بولتے نہیں آج نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ خاص تھوڑی اٹھے تم نماز کے لیے. سمجھ رہا؟ ایسا نہیں میرے بھائی. اگر میں روز نہیں پڑھ سکتا ہوں لیکن آج جاگ گیا ہوں تو کتنا اچھا موقع ہے نا آج. پلس کیا تیسرے پہر میں پڑھنا ضروری نہیں؟ عشاء کی بات پڑھ لیجیے آپ. مجھے لگتا ہے میں تہجد میں نہیں اٹھ سکتا ہوں، عشاء کے بعد میں نے تہجد کی 8 رکعت پڑھی، 3 وتر پڑھی، سو گیا. یہ بھی کر سکتا ہوں. سمجھ رہا؟ تو ضروری نہیں کہ آپ کنٹینیو رکھیں، ضروری نہیں کہ آپ آخر وقت میں پڑھیں، جب سہولت ہو جیسے سہولت آپ پڑھیں. اور بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہے کہ نماز کو پڑھ کے چھوڑے تو عذاب آ جاتا، لعنت برستی، کام ہو گیا تو پھر واپس خراب ہو جاتا، اس لیے کہ تم نے تو اللہ کو خوش کر دی رات میں اٹھ کے بعد تھوڑے دن بعد میں. نہیں، ایسا کچھ نہیں. ہمارا رب جو ہے بندے کی نیت کو دیکھتا ہے، تو لہٰذا جتنا ہو سکے کرے. ہاں افضل یہ ہے کہ کوئی کام آپ جب شروع کریں اس کو کنٹینیو رکھیں، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ کوئی چیز کنٹینیو رکھی جا سکے. ہو سکتا ہے آپ کر پائے، ہو سکتا نہ کر پائے، تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں. تو بغیر سو کر اٹھے کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، چونکہ تہجد کا معنی جاگنا ہوتا ہے، سونا اس میں شامل ہی نہیں. تو سمجھ لیجیے 3rd نائٹ شفٹ کرنے والے لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے. نائٹ شفٹ ہے، چائے کا موقع مل رہا ہے تو 2 رکعت پڑھ لی اور 3 رکعت پڑھ لی. زیادہ ٹائم نہیں، کمپنی نہیں دیتی، 2 رکعت تہجد کی پڑھی، 3 رکعت وتر پڑھ لی اور دعا کری اپنے رب سے. نائٹ شفٹ میں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں نا، ٹریول کر رہا ہوں، رات میں جاگ رہا ہوں سواری میں، ٹھیک ہے، تو تہجد پڑھ لے سکتا ہوں ماشاء اللہ. اور ایک تو سفر میں ویسے اللہ مسافر کی دعا رد نہیں کرتا، اس پر جو ہے سواری میں ہوں، مطلب سہولت بھی نہیں ہے، اس پہ جاگ رہا ہوں رات میں اور دعا کر رہا ہوں اپنے رب سے. کتنی بڑی بات ہے نا. رب بھی پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے دعاؤں کو سنتا ہے. یاد رکھیے ہماری تو جو تہجد، ہاں تہجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھتے وہ کیفیت بھی رکھ دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے ہیں، آنکھ کھلنے کے بعد آپ سورہ آل عمران کی آخر 10 آیتوں کو آسمان کی طرف دیکھ کر تلاوت کرتے. تو اگر کسی کو سہولت ہو تو تہجد کے لیے اٹھے، اٹھ کر گھر سے باہر نکلے، آسمان کی طرف دیکھے، آخر 10 آیتیں سورہ آل عمران کی تلاوت کرتے، پھر وضو کے لیے جاتے، بہت اچھے سے پرفیکٹلی وضو بناتے، وضو بنانے کے بعد آ کر کھڑے ہوتے مصلی پر اور جو ہے نماز قائم کرتے. مصلی بولے تو نماز کی جگہ جہاں نماز وغیرہ آپ کے گھر میں نہیں تھی، الفاظ بتا سمجھانے کے لیے کھڑے ہوتے. اس کے بعد 2 کر کے جو ہے 8 رکعتیں پڑھتے، جن کی حسن اور خوبی کی جو ہے صحابہ اور
عائشہ بڑی تعریف کرتی کہ کیا حسن اور کیا خوبی ان نمازوں کی، کیا لمبے لمبے جو ہے قیام اور سجدے. کبھی تو آپ تہجد ایسی پڑھتے ہیں کہ قیام اور رکوع اور سجود سب ایک سائز کے ہوتے ہیں، ایکول لینتھ. کبھی آپ نے قیام کیا رات میں تہجد پڑھی اور تہجد کے 2 رکعتوں کے اندر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء تلاوت کر دی اور اتنا ہی لمبا سجدہ کیا اور اتنے ہی لمبے رکوع کی، اتنی لمبی پڑھتے. تو بہرحال حسن اور خوبی سے پڑھتے 2 کر کے، اس کے بعد 3 پڑھتے اور پھر فجر کی اذان ہوتی تو فجر کی 2 پڑھ کر پھر فجر کے لیے باہر جاتے. اور آخر زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا تب آپ تہجد کو آخر وقت میں ہی پڑھا کرتے، لاسٹ پارٹ آف دی نائٹ ہی پڑھا کرتے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے ہم بھی رات میں اٹھیں، آنکھوں کو ملے، آسمان کی طرف دیکھ کر. آخر اب آسمان کی سہولت ہو تو ضروری نہیں تو آپ ڈھونڈنے آسمان جائیں گے اور دکھتا نہیں کہیں، لیکن ہو تو ضرور آپ کی سنت کہ آپ نکل کے آسمان کی طرف دیکھ کر 10 آیتیں پڑھتے تھے. آخری وہ تلاوت کرے، اچھے سے پرفیکٹلی وضو کرے اور حسن اور خوبی کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کرے. اللہ تعالیٰ اس نمازوں کے ذریعے ہماری مدد کرتا ہے. پھر اس کے بعد وطر قائم کرے اور پھر فجر کی نماز کے لیے چلے جائے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے وطر اور تہجد کے تعلق سے رکھی. ہو سکتا ہے کچھ باتیں بچ گئی ہو تو آپ سوال جواب کے سیشن میں کر سکتے ہیں. آخر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان نمازوں کا خاص طور سے نفل نمازوں میں جو ہے خاص طور سے تہجد اور وطر کا جو ہے پابند بنائے. ہم تمام کے لیے ویسے فرائض اور تمام چیزوں کو کرنا آسان کریں، ہم تمام کے لیے ہر عبادت کرنا آسان کریں اور ہمیں جو ہے اس کا شغف اور شوق ہمیں پیدا کرے. ہماری نسلوں کو جو ہے اللہ رب العزت نمازوں پہ قائم رکھے، نہ صرف فرائض بلکہ جو ہے ہمیں موقدہ اور سنن اور نوافل کا جو ہے اہتمام کرنے والا بنائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.